الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سأل جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإحسان يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین مجلس، ایک لمبی حدیث شریف کا ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہ لمبی حدیث شریف کا نام ہے حدیث جبریل. اس کو ام الاحادیث بھی کہتے ہیں، یعنی سب احادیث کا خلاصہ. جیسے سورہ فاتحہ یہ ام القرآن کہلاتی ہے، پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ. حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر کسی قوم پر اللہ تعالی عذاب بھیجنے والے ہوتے ہیں اور اس قوم کا کوئی بچہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ عذاب کو ڈال دیتے ہیں. سورہ فاتحہ بڑی فضیلت والی سورت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کا ایک دروازہ کھلا، اور یہ دروازے سے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا تھا. ایک فرشتہ اترا اور یہ فرشتے نے اتر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نور عطا کیے.
نمبر 1 سورہ فاتحہ ایک نور ہے، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ بھی نور ہے۔ جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو پوری حدیث جبریل اگر میں پڑھتا تو بہت لمبا بیان ہوتا، اس لیے ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے اس کا پڑھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے زندگی کے آخری مرحلے میں پورے دین کا لب لباب اور خلاصہ جو ہے وہ 5 سوالوں کے اندر پوچھا ہے۔ ویسے تو حضرت جبریل علیہ السلام ہمیشہ تشریف لاتے تھے، وحی لاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کے دور کے لیے تشریف لاتے تھے، جب اللہ کا حکم ہوتا تھا تشریف لاتے تھے، لیکن حضور پہچان لیتے تھے۔ کبھی انسانی شکل میں آتے تھے، کبھی اپنی اصلی شکل میں ہوتے تھے۔ جبریل علیہ السلام کو حضور نے اپنی اصلی شکل میں کتنی مرتبہ دیکھا؟ شارحین حدیث کی رائے ہے کہ 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ وحی کے ابتدائی مرحلے میں دیکھا، اور ایک مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور پورا آسمان بھرا ہوا تھا۔ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت طاری ہوئی۔ اکثر اور بیشتر حضرت جبریل علیہ السلام جب انسان کی شکل میں آتے تو ایک خوبصورت صحابی تھے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ لیکن یہ 22 سال کے اینڈ پر جب آئے تو بالکل نئی شکل میں آئے، کسی نے پہچانا نہیں، جہاں تک کہ حضور نے بھی نہیں پہچانا، کیونکہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، جواب پاتا ہے تو مطمئن ہوتا ہے، لیکن جواب آ جانے کے بعد یوں کہے کہ آپ نے بالکل سچ کہا تو بھی سوال کیوں کیا تھا؟ حضرت جبریل سوال بھی پوچھتے رہے اور جواب پر تصدیق بھی کرتے رہے کہ صدقتا صدقتا، تو نے سچ کہا اے نبی، تو نے سچ کہا۔ یہ میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، یہ مدرسے کا سبق ہے جو آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ پہلا سوال کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے، وہ سوال تھا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام جوارح پر ظاہر ہوتا ہے، تو اعمال بیان فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کلمہ پڑھنا، نماز کا بجا لانا، روزے کا رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا اور حج بیت اللہ، ان استطاع الیہ سبیلا۔ جب اسلام کو پوچھا تو اعمال بیان کیے،
پھر پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، قدر کو ماننا، بھلے کو ماننا، قدر کے برے کو ماننا، جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں اور احادیث میں جو چیزیں عقیدے کے اعتبار سے حتمی طور پر بیان کی گئی ہیں ان تمام چیزوں کو بھی ماننا، صرف اتنے ماننے پر موقوف نہیں ہے۔ یہ ایمان کی تعریف ہوئی، یہ لمبی تفصیلی چیز ہے۔ اس کے بعد دو چیزیں آ گئی، ایمان بھی آ گیا، اسلام بھی آ گیا۔ تو آیا احسان۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں احسان کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے دوسرے کو کچھ دیا، کچھ ہدیہ دیا، کچھ تحفہ دیا، تو سامنے والا کہتا ہے آپ نے میرے اوپر احسان کیا، یہ احسان ہے۔ احسان کے معنی کسی کا دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ احسان ہے عام بول چال کے اعتبار سے۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے شریعت کی اصطلاح میں احسان کا کیا معنی؟ شریعت کی اصطلاح میں احسان کا معنی کسی چیز کو نہایت مزین کرنا، سنوارنا، اچھا بنانا۔ اسلام نے تو خالی عمل کرنے کو کہا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکات دے دی، یہ کہا۔ لیکن احسان یہ ہے کہ ہر عمل کو نہایت عمدہ بنانا۔ نماز تو نہایت خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، تلاوت قرآن نہایت دل لگا کر کی جائے، روزے میں نیت نہایت بہترین رکھی جائے، زکات میں صرف اللہ کو راضی کرنے کا منشا ہو، حج میں صرف اللہ کو راضی کرنے کا منشا ہو۔ یہ اعمال کو مزین کرنے کے لیے جو ترکیبیں استعمال کی جاتی ہے اس کو احسان کہتے ہیں، اس کا نام احسان ہے۔ اب حضور سے پوچھا کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں بھی ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ نیکوکاری کا بدلہ جنت کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نیک عمل کریں گے تو اللہ بدلے میں کیا دیں گے؟ جنت عطا فرمائیں گے۔ تو ایک احسان کے معنی عمل کا عمدہ کرنا، اور ایک احسان کا معنی اللہ کی طرف سے جنت کی شکل میں بدلے کا ملنا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں اور احسان کے معنی ہر چیز کو عمدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے تو درود شریف ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو چھری پہلے سے تیز کرو، نرمی سے جانور کو لٹاؤ، نہایت اطمینان کے ساتھ اس کو جلدی ذبح کر دو۔ لیکن ایک آدمی جانور کا کان کھینچ کر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، تو حضور نے اس کو منع کیا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ ادب سے لے جا، محبت سے لے جا، اچھی طرح سے لے جا۔ قصائی جیسے ٹانگیں کھینچ کھینچ کے گراتا ہے اور ذبح کرتا ہے، بڑا ظلم ہے۔ قصائی کے اندر رحم نہیں ہوتا۔ روزانہ جانور ذبح کرتے کرتے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کو رحم نہیں آتا۔
خود میرے جانور جو ذبح ہو رہے تھے بری طرح سے قصائی ذبح کر رہا تھا، میں نے سخت ڈانٹا اس کو کہ جانور کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہا ہے تو؟ یہ قربانی کا نہایت محترم جانور ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اس کو ایسا کرنا ہے؟ قربانی کے جانوروں کو اچھا کھلانا، اللہ 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 اللہ۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جانور پالتے تھے، اس زمانے میں گائے کا زمانہ تھا، وہ اب نہیں۔ تو حضرت جو ہے 1 سال سے جانور کو پالتے تھے، اور جب 10 دن باقی رہ جاتے تھے تو اس کو پانی کی جگہ دودھ پلاتے تھے، اور تازہ تازہ جلیبی جو آپ کو نصیب نہیں ہوتی وہ کھلاتے تھے، تازہ جلیبی کھلاتے تھے، پیار کرتے تھے۔ اور جب ذبح ہوتا جانور تو آنکھوں سے آنسو برستے تھے، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ کل لائے اور آج ذبح کر ڈالا اور گوشت کھا گئے، اس کا نام قربانی نہیں۔ قربانی تو بڑا اہم فریضہ ہے، اس لیے فرمایا کہ عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، کہانیاں ہو جائز، لمبا ہو پیر زمین پہ نہیں رکھ سکتا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، کان کٹا ہو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ فرمایا صحیح سالم ہو، تندرست ہو، اور اس کی عمر بھی صحیح ہو، 1 گھنٹہ بھی عمر میں کم ہوگا قربانی کے اندر نہیں چلے گا۔ اسلام کوئی کھیل نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، جیسے قرآن کے بارے میں فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْغَزْلِ۔ کیا فرمایا؟ قرآن قول فیصل ہے۔ دیکھو آج ہماری بچی نے قرآن شریف ختم کیا، ہمارے حاجی فاروق صاحب کی چھوٹی بیٹی شیرین بانو نے ایک ہی مجلس میں صبح 5 بجے سے قرآن کریم سنانا، حضرت مولانا عبدالستار صاحب نے جنہوں نے یاد کرایا ان کو سنایا، اور بغیر غلطی کے سنایا، بچوں قرآن یاد کرنے کا تہیہ کر لو اور کل نام لکھوا لو مدرسے کے اندر کہ ہم سب حافظ بنیں گے انشاءاللہ، ہم سب کو حافظ بننا ہے انشاءاللہ، نیت کر لو۔ جب ایک بچی یاد کر سکتی اور ایک مجلس میں پورا قرآن کریم سنا سکتی اور بغیر غلطی کے سنا سکتی، آپ دیکھیں گے تو یقین بھی نہیں آئے گا، ایسی دبلی پتلی بچی، لیکن اللہ نے حافظہ کتنا اچھا دے دیا اور اس کا استعمال کتنا اچھا ہوا کہ بے فضلہ تعالی وہ قرآن کی حافظہ ہو چکی۔ اب ماں باپ کے سر پہ انشاءاللہ آخرت میں تاج سجایا جائے گا اور اسٹیج پر بلایا جائے گا، حاجی فاروق صاحب کہاں ہیں؟ ان کو لاؤ ادھر، اینٹیں بیچتے بیچتے تھک گئے تھے، آؤ، ان کو بلایا جائے اور بلا کر کہیں گے دنیا میں تمہاری بیٹی نے حفظ کیا تو کوئی تم کو مبارکباد دینے نہیں آیا تھا، مت گھبراؤ، اللہ تمہیں مبارکباد دیتا ہے، فرشتے تمہیں مبارکباد دیتے ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے سے ان کے سر پہ تاج سجایا جائے گا، آفتاب کی روشنی بھی اس کے سامنے مات پڑ جائے گی۔ ایک بیٹی نہیں، دوسری ایک بیٹی اور بھی ہے، سمیہ بانو، انہوں نے بھی قرآن کریم حفظ کیا۔ آج ہماری حاضری جو ہے، حضرت مولانا عبدالستار صاحب نے قرآن شریف سنا، لیکن 3 سورتیں میں نے بھی سنی، بچی نے بہت اچھی طرح جو ہے قرآن کریم تجوید کے ساتھ نہایت عمدہ سنایا۔ بہت مبارک ہے ان کو، اور بہت مبارک ہے یہ گھر، اور بہت مبارک ہیں یہ استاد، اور آپ حضرات اس میں آج شامل ہوئے، آپ بھی مبارکباد کے قابل ہیں۔ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اور نوجوان بچے، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ سبق لے لو کہ ہمیں بھی انشاءاللہ قرآن کریم حفظ کرنا ہے، اور پورا قرآن کریم مرتے دم تک یاد رہے، اس کا جتن کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْغَزْلِ، یہ قرآن مذاق نہیں ہے،
یہ قول فیصل ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے فیصلوں والی کتاب ہے۔ اس طرح یہ دین مذاق نہیں ہے دوستو، یہ دین بڑا سنجیدہ اور باوقار ہے، ہر چیز کے اندر حسن کا اور تحسین کا اور عمدہ طریقے سے کرنے کا اہتمام کر رہا ہے۔ میری بات سنو، حضرت والا مولانا ابرار الحق خردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم لوگ کپڑا اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، ہم لوگ کھانا اچھے سے اچھا چاہتے ہیں کہ کھائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مکان بہترین ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لباس بہترین ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مکان بہترین ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی بہترین ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری باڑی بہترین ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گاڑی بہترین ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گاڑی بہترین ہو۔ تو جب یہ سب بہترین چاہتے ہیں تو نماز کیوں بہترین نہیں چاہتے؟ نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ جیسے حضور نے نماز پڑھ کر بتائی ہے ایسی نماز میں۔ حضور نے ممبر بنوایا اور ممبر پر کھڑے ہوئے نماز پڑھ کر دکھائی اور فرما صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے کہ مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، ایسی نماز پڑھو۔ تو نمازوں کو عمدہ کرو، عبادتوں کو عمدہ کرو، اپنے دل کو گندگیوں سے پاک کرو، صاف کرو، اور صاف ستھرے دل کے ساتھ جب نماز پڑھنے آؤ پاک وضو ہو جاؤ، 2 رکعتیں ادا کرو، پہلے سے مسجد کے اندر آ جاؤ اور بھاگنے کے چکر میں مت رہو، خوب اچھی طرح سے اپنے عبادت کے لیے ٹائم دو، ٹیک یور ٹائم فار عبادت، بہترین سے بہترین نماز پڑھو تاکہ اللہ تعالی ہمیں بہترین جنت بھی عطا فرمائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بہترین جنت ہمیں مل جائے تو بہترین اعمال چاہیے اللہ تعالیٰ کے یہاں، تو اللہ تعالیٰ بہترین جنت بھی انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ کیسی کرنی چاہیے، عبادت کیسی ہونی چاہیے، وہ سرکار نے بتایا ہے، احسان کا معنی سرکار نے بتایا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت اللہ کی ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے، سب کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا، بعض حضرات ایسے ہیں جن کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اس شان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ مسجد کے کونے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، وہ زمانے کی بات ہے۔ کونے میں رات کو عشاء کی نماز ہو گئی، 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر تحریمہ باندھتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر تحریمہ باندھتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر تحریمہ باندھتے ہیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے تھے حضرت مولانا عبدالحی بڈھانوی رحمت اللہ علیہ، یہ سب بالا کوٹ کے اندر آزادی کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں، سکھوں کے خلاف لڑتے ہوئے بالا کوٹ میں حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بھی شہید ہوئے، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بھی شہید ہوئے۔ ایک رات پہلے پتہ چل گیا تھا کہ کل ہمیں شہید ہونا ہے، پوری رات عبادت کی، تہجد پڑھی، اللہ سے مانگا کہ اللہ ہماری شہادت کو قبول کر لے۔ اللہ کے دین کے لیے جب دل صاف ہو جاتا ہے، دنیا سے دل اچٹ جاتا ہے، تو اس کے بعد آدمی اللہ کا ہو کے رہ جاتا ہے اور اسے دنیا کڑوی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں کب تک رہنا ہے، جانا ہے دنیا سے، ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا سے تعلق تو رکھے گا،
دنیا میں وہ دنیا کا طلبگار نہیں وہ، دنیا میں وہ دنیا کا طلبگار نہیں وہ، بازار سے گزرا وہ خریدار نہیں وہ۔ میرے والد صاحب اس کو مثال کے ذریعے سے بیان فرماتے ہیں کہ دنیا ضرورت کی چیز ہے، اس کے ساتھ ضرورت کا تعلق رکھو۔ مال ضرورت کی چیز ہے، اس کے ساتھ ضرورت کا تعلق رکھو، اور اللہ کے ساتھ عشق کا رشتہ رکھو۔ لیکن اللہ کے ساتھ عشق پیدا ہو جائے، ہر وقت یہ دھیان رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں سو رہا ہوں تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں بول رہا ہوں تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کھا رہا ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے، میں چل رہا ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے، میں کاروبار کر رہا ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے، میں دے رہا ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے، میں لے رہا ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین نماز کے باہر کب جمے گا؟ جب عبادتوں کے اندر یہ تصور یقینی طور پر آ جائے، تب ملے، تب بنے گا۔ تو فرماتے ہیں ان تعبد اللہ، عبادت، کوئی بھی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، وظائف، اوراد، تمام چیزیں سب عبادت ہے۔ کأنک ترا، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب گئے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس، بہت بڑے عالم تھے، تفسیر شروع کی تھی جامع مسجد کے اندر، قرآن شریف کی تفسیر فرماتے ہیں۔ علم کا عالم یہ تھا کہ دریائے جمنا کے کنارے پر طلبہ بیٹھے اور اس کنارے پر بھی طلبہ بیٹھے، ادھر جاتے ہیں تو وہاں والوں کو سبق پڑھاتے ہیں کتاب کا تیرتے ہوئے، اور ادھر آتے ہیں تو تیرتے ہوئے ادھر والوں کو جو ہے سبق پڑھاتے ہیں۔ یہ تو علم کا عالم تھا۔ اللہ نے ایسا علم مستحضر عطا فرمایا تھا۔ کہا تحریمہ باندھتے ہیں، نماز ختم کرتے ہیں، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، چاہتے کیا ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں جیسے حضور ایسی تو کیا نماز پڑھیں گے؟ صحابہ جس شان کے ساتھ اور جس شوق کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ایسی 2 رکعت پڑھنا ہے مجھے۔ صحابہ جیسی نماز پڑھتے تھے اور جو دل جمعی ان کو نماز کے اندر نصیب ہوتی تھی، ایسی 2 رکعت پڑھنے کا ارادہ ہے۔ فرما میرے ساتھ کل سید احمد شہید کے پاس چلو۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ مشکات شریف لے کے بیٹھے تو مشکات میں سے حروف غائب ہو گئی۔ استاد نے کہا اللہ تعالیٰ علم لدنی آپ کو عطا فرمائیں گے، آپ کو ہمارے پاس زانوئے تلمس طے کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ غیب سے علم عطا فرمائیں گے۔ گئے۔ اب اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مٹا چکے ہوتے ہیں۔ مٹ جانے کا نام احسان ہے، مٹ جانے کا نام احسان ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹا دے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ جب دانا اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیتا ہے تو ہزاروں دانوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرماتا ہے، لیکن پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست، اس راہ کے عجیب نشیب و فراز نہیں۔ ہمارے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی پہاڑ پر چڑھنا چاہتا ہے، اگر سینہ تان کر پہاڑ پر چڑھنا چاہے تو چڑھ سکتا ہے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ اسے جھکنا پڑے گا۔ جتنا جھکے گا آسانی کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ جائے گا۔ تو بلند مرتبہ حاصل کرنا ہے،
فرمایا اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا پڑے گا، اپنے آپ کو مٹا دینا پڑے گا، خاک میں ملا دینا پڑے گا. مٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، اور بننے جائے گا تو مٹ جائے گا. میں بن جاؤں اپنے طور پر کوئی نہیں بنتا. ارے ڈاکٹر بھی بیمار ہوتا ہے تو دوسرے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرتا ہے کہ بھئی میں بیمار ہوں، کیونکہ صبح میں اس نے ٹائیفائڈ کی گولی کھائی اور دوپہر کو ملیریا کی کھائی اور شام کو جو ہے ڈورو کھائی، تو 3-4 گولیاں کھا لی، اس میں کیا اچھا ہوا؟ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا ہوا ہے. اس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں ہاتھ کھائی کچھ بے انجیکشن آپ نے تو ہاتھ کیا ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ بھائی سب کو اپنے آپ کو اللہ والے کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے. دیکھو ایک بات سمجھو، کلمہ پڑھا ہے نا ہم نے، دل کی گہرائیوں سے پڑھا ہے. اس کلمے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور پہنچائے. کلمے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور پہنچائے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. من قال لا الہ الا اللہ، سرکار نے فرمایا دخل الجنہ، جنت میں داخل. پھر نماز بھی پڑھتا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی جنت میں داخل ہو. الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز کیا ہے؟ جنت کی چابی، اس سے بھی داخل ہوگا. قرآن پڑھے گا تو بھی جنت میں داخل ہوگا، تو جنت میں دے جائے گا. لیکن جنت میں اعلیٰ درجہ مل رہا ہے. جنت میں خالی انٹری ملے گی عبادت سے، لیکن اعلیٰ درجے کی جنت اعلیٰ درجے کے اعمال پر ملتی ہے. وہ احسان کا درجہ ہے، اور اس کے لیے کسی اللہ والے کی انگلی پکڑنی پڑتی ہے، ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے، وہ لے کے چلتا ہے اور ہمیں جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچاتا ہے. یہ نفل عمل کرو، وہ نفل عمل کرو، یہ وظیفہ پڑھو، وہ وظیفہ پڑھو، فلاں پڑھو، کلمہ پڑھو. ہمارے دل کو دھو ڈالتا ہے، اور دل کو دھو کر دل کو زندہ کرتا ہے. جب دل زندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پھر جو ہے اعمال میں زندگی پیدا فرماتے ہیں، اعمال بھی زندہ ہو جاتے ہیں. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے ملتوں کے مرض کون کا چارہ. اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کو لے کر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جو مسجد میں کونے کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے تھے، وہاں پہنچے. حضرت یہ آئے ہیں، میں ان کو لایا ہوں، ان کو صحابہ جیسی 2 رکعت پڑھنی. اب اللہ والوں کی توجہ بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. وہ کرتے کچھ نہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں. پڑھو نماز، اللہ پڑھو دے. حضرت آپ توجہ دیجیے گا، میں تو یہاں بیٹھا ہوں کونے میں، مجھے تو کچھ آتا جاتا ہے نہیں. پڑھو تم اپنی نماز پڑھو. اب حضرت نے نماز شروع کی، 2 رکعت کا تحریمہ باندھا. تو صبح کی اذان سے پہلے مولانا عبدالحی بوڈھانوی نے ان کے پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا کہ اذان ہونے والی ہے، 2 رکعت ختم کر دو. پوری رات 2 رکعت پڑھتے رہے. حضرت کی وہاں سے توجہ رہی، 2 رکعت میں پوری رات گزر گئی. اور حضرت نے فرمایا آج صحابہ جیسی نماز پڑھنے کا. یہ ہے احسان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے احسان. اب میں اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. جب آدمی کو ہر وقت اللہ کا خیال، کیا ہے، ہر وقت اللہ کا دھیان رہے، سمجھو اس کو درجہ احسان حاصل ہے. جب یہ درجہ حاصل ہوگا تو رات کے اندھیرے میں بھی گناہ نہیں کرے گا. جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا نا، جب بھی اس کو یہ یقین ہوگا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. بزرگوں کے پاس اسی کے لیے جاتے ہیں.
मुरीदीन जमा थे, सब अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह इसलिए करते हैं कि दिल के अंदर अल्लाह, जबान पे तो अल्लाह है लेकिन दिल में अल्लाह है। दिल में अल्लाह के लिए मेहनत करनी पड़ती, बुजुर्गों के जूते सीधे करने पड़ते हैं, तब जाकर के दिल में अल्लाह आते हैं। अब वो सब लोग अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, एक नौजवान आया, 3-4 दिन रहा, हजरत ने इजाजत दे दी, जाओ तुमको खिलाफत दे दी। याद रखो, अल्लाह वालों के यहाँ खिलाफत के लिए नहीं जाना है, अल्लाह के वालों के पास अल्लाह मिल जाए उसके लिए जाना है। वो अल्लाह वाला रास्ता दिखा दे हमको, उसके लिए जाना है, अपनी इस्लाह के लिए जाना है, अपनी इस्लाह के लिए जाना है, अपनी दुरुस्तगी के लिए जाना है। हमारे दिल में कितने कीड़े हैं वो सब जानते हैं। जैसे एक्सरे मशीन के सामने सब चीजें कैसे आ जाती, इस तरह अल्लाह वालों का दिल जो होता है और उनकी आंखें जो होती है एक्सरे के मशीन की तरह होती है। उनको फौरन नजर आता है कि इस आदमी में क्या खराबी है, क्या खूबी है, क्या कमाल है, फौरन नजर आ जाता है। कैसे होता है तो जाके देखो कि कैसे, करके देखो तो समझ में आए। अब वो नौजवान जो है वो तो खिलाफत हासिल करने आया नहीं, तो टूट कर मेहनत कर रहा था, चंद दिनों के अंदर उसको खिलाफत मिली। अब इन्होंने कहा कि हम लोग 10 साल से मगजमारी करते हैं, खिलाफत किसी तरह से पाव दे दे अपने, लेकिन अपना तो कोई ठिकाना होता नहीं। और ये आया अभी अभी और बिल्कुल नौजवान और लेके चला भी गए, अपना मकसद पा गए। हजरत से शिकायत की, हजरत हम तो 10-20 साल से मेहनत कर रहे हैं कि हमको कुछ खिलाफत मिल जाए ताकि हम भी अपनी दुकानें शुरू करें, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और ये आया नहीं आया और उसको मिल भी गया और चला भी गया। हजरत ने उसको बुलवाया और सबका इम्तिहान लिया, क्या मिला है इसको और तुमको क्या नहीं मिला है। अभी तक जिसको मिलना चाहिए वो नहीं मिला है तुम्हें, इसलिए तुम्हें नहीं खिलाफत मिली। मुजाजियत नहीं मिली, मजाज मत कहना, मुजाज, मजाज नहीं, मजाज तो हकीकत के मुकाबले में आता है। मुजाज इजाजत जिसको दी जाती है उसको कहते हैं। अब हजरत के सामने मुर्गियां लाई गई, सब मुरीदीन को एक एक मुर्गी हजरत ने दे दी, जाओ ले जाओ ले जाओ, ऐसी जगह जमा करके लाओ जहां कोई देखता ना हो। कोई गुसल खाने में गया, कोई बाथरूम में गया, कोई छुप के गया, कोई कमरे के पीछे गया, कोई अंधेरे में गया, सब मुर्गियां जमा कर करके हजरत के बाद जमा। और वो नौजवान जो है मुर्गा जिंदा लेके आया, जैसा ले गया था ऐसा लेके आया। भाई सबको पूछा आपने कैसा मुर्गा जबा किया, कहा ऐसी जगह आपने जबा किया हजरत, किसी ने देखा नहीं। नौजवान से पूछा तूने क्यों जबा नहीं किया, कहा हजरत मुझे तो कोई ऐसी जगह नहीं मिली, क्योंकि मैं तो आपके पास सबक पढ़ने आया था, तो आपने कहा क्या अल्लाह हर जगह है, वो अंधेरे में भी देखता है, वो उजाले में भी देखता है। इतना यकीन और इतना पक्का अकीदा बैठ गया कि मैं जहां जमा करने बैठता था मुझे ख्याल आता था कि मेरा अल्लाह देख रहा है। बस ये चीज हमारे दिल में आ जानी चाहिए कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है। और ये एहसान खाली मस्जिद तक, वजीफे तक महदूद नहीं है, जिंदगी के हर शौबे में हमको एहसान चाहिए, बेहतरीन अमल चाहिए, हर वक्त ये ध्यान चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। इसका दूसरा नाम इल्मुल अखलाक भी है कि आदमी अपने अखलाक को दुरुस्त कर दे, पूरी जिंदगी को दुरुस्त कर दे। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने खाली जो है नमाज और ज़कात की जिंदगी का कोई मरहला इमाम बुखारी ने नहीं छोड़ा कि जिसको इमाम बुखारी ने अपनी किताब के अंदर बयान न कर दिया। और चाहे वो मामलात हो, चाहे संसार वाली जिंदगी हो, चाहे इज़्दिवाजी जिंदगी हो, चाहे तजर्रुद वाली जिंदगी हो, हर मोड़ पर क्या करना है वो तमाम बता के रख दिया है। ये तो आप आए मदरसे तो मालूम हो, जिन्होंने पढ़ा है उनको मालूम होता है कि इमाम बुखारी ने कितना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया जमा किया। 16 साल की मेहनतों के बाद ये जो 6000 हदीसें निकाल के रखी,
یہ کتنی محنتوں کے بعد آئی دوستو، آپ کے لیے بڑا اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ علماء آ جاتے ہیں، آسانی سے آپ ان کا برسوں کا لیا ہوا علم منٹوں میں حاصل کر لیتے ہیں، اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ تو آج میں نے آپ کو احسان سمجھایا کہ احسان کا معنی اپنے اعمال کو سنوارنا، اور سنوارنے کے لیے کسی سنورے ہوئے کے پاس آدمی کو پہلے بیٹھنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اس کو اعمال سنوارنا آ جاتا ہے۔ اس کے لیے جو محنت ہے اس کا نام احسان ہے۔ اور وہ پھر اللہ والے اوراد سے شروع کرتے ہیں، کلمے کا ورد بتاتا کہ دل کا جو بگاڑ ہے وہ نکل جائے، دل زندہ ہو جائے، دل کی مردنی ختم ہو جائے، غبار ختم ہو جائے، آدمی اللہ اللہ کرنے والا بن جائے۔ تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ اللہ کا نام لیں گے، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، اور 2-4 منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ میرے ساتھ ذرا زور سے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ جب یہ ایک شعر پورا ہوگا تو آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے انشاءاللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رنگ بستا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ،
اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب الا اللہ کی ایک تسبیح چھوٹی کریں گے، آپ میرے ساتھ کریں. الا اللہ 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 الا اللہ. اب ایک اور تسبیح کریں گے، اللہ اللہ، اس کی تسبیح کریں. اللہ 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 تسبیح اور کریں گے اللہ کی، اللہ اللہ اللہ، اس طرح کریں.
اب مراقبہ کریں گے. سب بیٹھے ہیں بہت اطمینان سے, تو 3-4 منٹ یا 5 منٹ تک کا مراقبہ کریں. مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی جو میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. جب آدمی کو اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں جو بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو 2 کام ہوتے ہیں. انسان کو اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے. جب یہ خیال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کو اعمال دکھائیں, اچھے اعمال کریں, نماز دکھائیں, روزہ دکھائیں, تلاوت دکھائیں, اوراد دکھائیں. دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا فائدہ, جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو گناہ کا کوئی کام کرے گا؟ باپ دیکھ رہا ہو تو بیٹا کوئی غلط کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا. استاد دیکھ رہا ہو تو شاگرد کوئی غلط کام کرے گا؟ نہیں کرے گا. ماں دیکھ رہی ہو تو بیٹی کوئی غلط کام کرے گی؟ تو جب اللہ دیکھ رہا ہو تو بندہ غلط کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ دھیان نصیب ہوتا ہے. جب یہ دھیان نصیب ہوگا تو 2 فائدے ہو جائیں. اعمال صالحہ کی توفیق ہو جائے گی, نماز میں دل لگے گا, نماز بن جائے گی. ابھی نماز عادت کے طور پر ہم پڑھتے ہیں, ایک رسم کے طور پر پڑھتے ہیں. پھر نماز جو ہے ایک عبادت کی شان, جو ہے عبادت خاص طریقے سے کی جاتی ہے, جس شان کے ساتھ کی جاتی ہے, اس شان سے ہم انشاءاللہ عبادت کریں گے. تو وہ اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی, نیک اعمال کی توفیق ہوگی, وہ اعمال میں جان پڑے گی انشاءاللہ. روح عبادت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے, حقیقت نماز نصیب فرمائیں گے, حقیقت عبادت نصیب فرمائیں گے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے علاج کے طور پر مراقبہ کرنا پڑتا ہے, دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا پڑتا ہے. تو ابھی ہم تھوڑی دیر مراقبہ کی مشق کریں گے. مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. جیسے ایک بیپاری دکان کے اوپر گراہک کے انتظار میں کیسا بیٹھتا ہے؟ اب کوئی آئے گا, تب کوئی آئے گا, اب کوئی آئے گا, گراہک آئے گا, پورا دن گزار دیتا ہے گراہک کے انتظار میں. یہاں ہم چند منٹ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے انتظار میں, کہ اللہ کی رحمت آئے گی. جو اللہ کی رحمت کا متوالا ہوگا, اللہ کی رحمت اس کے پاس آئے گی. اور جو نہیں چاہے گا, جس کو طلب نہیں ہوگی, اس کو نہیں ملے گی اللہ کی رحمت. جو مانگنے والا ہے اس کو ملتا ہے, جو نہیں مانگتا اس کو نہیں ملتا. طلب پیدا کرو اپنے اندر. جب طلب پیدا کریں گے تو اللہ رحمت کی بارشیں ہمارے دل پر برسائیں. تو یہ رحمت کے دھیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا, اس کے لیے آنکھیں بالکل بند کر دیں تاکہ پوری یکسوئی اور توجہ رہے. اور سر جو ہے نا اس کو دل کی طرف, دل کدھر ہے بھائی؟ لیفٹ ہینڈ کی طرف. یہ لیفٹ ہینڈ, یہ یہاں دل ہے, سینے سے 2 انگل نیچے دل ہے, وہاں سر کو ذرا سا جھکا دینا. آنکھ بند, سر کو جھکا دیجئے. اور سر کو جھکانے کے بعد پھر جو ہے ایک دھیان میں بتاتا ہوں, وہ دھیان کرنا ہے. وہ دھیان کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت دھیرے 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 برس رہی ہے اور میرے دل کے اندر آ رہی. رحمت برس کر کہاں آ رہی؟ دل کے اندر آ رہی. اور دل کیا کر رہا ہے؟ دل اللہ 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 کر رہا ہے. تو دل کو اللہ 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 کرنے والا بنانا ہے. تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم مراقبہ کریں گے بھائی, انشاءاللہ. بات بند کر لو, ابھی اذان ہو رہی ہے, تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اللہ کی رحمت برس رہی, دل میں سما رہی, دل اللہ 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 کر رہا. اے خفتہ دیکھ بیدار شو, بیدار شو, بیدار شو. سوئے ہوئے دل ہمارے سوئے ہوئے, ان کو جگاؤ. در ذکر حق مشغول شو, مشغول شو, مشغول شو. دنیا کے اندر ہم نے دلوں کو مشغول کر دیا, اللہ کی یاد میں مشغول کرو دل کو.
یہی اصل میں مقصد ہے زندگی کا کہ انسان کو اللہ کی یاد نصیب ہو جائے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغرتات فسالت ذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب مراقبہ ختم ہو گیا. روزانہ یہ مراقبہ کریں گے انشاءاللہ. روزانہ کیجئے. فجر کی نماز کے بعد 5 منٹ 10 منٹ جو بھی ٹائم مل جائے، سب بڑے چھوٹے سب مراقبہ کر سکتے ہیں. جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی مراقبہ کریں، علماء بھی کریں. صبح میں وقت نہ ملے تو رات کو کریں، سونے سے پہلے کریں، گھر میں مصلی پر بیٹھ کر کریں. انشاءاللہ کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوا، آپ کو بھی فائدہ ہوا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتک. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوئی ان میں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی، کہنے والے کو سننے والوں کو توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ بچی جس نے قرآن شریف حفظ کر لیا، اے اللہ اس کو قبول فرما، اس کے استاذ کو قبول فرما، مدرسے کو قبول فرما، مدرسے کے اساتذہ کو قبول فرما، ان کی تمام مساعی محنتوں کو قبول فرما، ماں باپ کو قبول فرما. اللہ کے درجات کو بلند فرما، نجات کا ذریعہ بنا، درجوں کے بلند ہونے کا ذریعہ بنا، رشتہ داروں کو قبول فرما، مبارک فرما. اے الہ العالمین ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ دلوں کو نور معرفت سے منور فرما. اے اللہ دلوں کے بگاڑ دور فرما، ظاہری اور باطنی شریعت کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مقابر اور قبرستانوں کی جگہوں کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. تیری یادوں والی زندگی ہمیں عطا فرما، غفلت والی زندگی سے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.